عمران خان صاحب اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہو گئے. شکریہ عمرتاب بندیال کا ایک ہیش ٹیگ تو بنتا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے. آپ کوئی بھی جرم کریں اس کے بعد آپ پردہ کرنا شروع کر دیں, آپ کا وارنٹ نہیں نکلنا چاہیے. بھائی بشرا بی بی ایک ٹرسٹی ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر؟ فار گاڈ سیک اسٹاپ یوزنگ ریلیجن کارڈ. عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک امیج ہے, وی آر انٹچبلز. یہ ایک نئی انہوں نے ٹرم نکالی ہے, آئی پی آر صاحب. آئی پی آر صاحب میری بات ذرا غور سے سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. یہاں تو سام سونگ گیا تھا, یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چوں نہیں نکل رہی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب کیا, 57 منٹ. 1 گھنٹہ 3 منٹ کم تھے, 3 منٹ میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے بھائی جان, تو 3 منٹ کا فرق تھا. 57 منٹ کا انہوں نے جناب خطاب کیا ہے, اور اس کے اندر جو باتیں کی ہیں اس کو ذرا ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 1-2 خبریں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا ہے اور افسران سے وہاں پہ خطاب کیا ہے. اور وہاں پہ خطاب کے دوران انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی مسلح افواج اپنی تنصیبات کی توقیر اور سلامتی کی مزید خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی, اور 9 مئی کے یوم سیاہ کو ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے منصوبہ ساز, اشتعال دلانے والے اور حملہ کرنے والے کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ جو بیان تھا یہ 2-4 حوالے سے جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ کور پشاور کی کور میں جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پشاور کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی بڑی ہیوی سپورٹ ہے پشاور کے اندر, اور جب وہاں پہ بھی احتجاج ہوا تھا تو وہ بھی کور کمانڈر کے گھر کے باہر, بلکہ شاید دفتر کے باہر جو ہے وہاں پہ احتجاج ہوا تھا پشاور میں. تو آرمی چیف کا یہاں پہ جانا جو ہے وہ بڑا سگنیفائی کرتا ہے. اچھا, جہاں پہ آرمی چیف پشاور گئے وہیں پہ آج وزیر اعظم شہباز شریف لاہور کے جو کور کمانڈر ہاؤس جسے جلایا گیا تھا وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا. تو اس کی آپٹکس کے حوالے سے بڑی سگنیفیکنس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی اخبار میں اشتہار بھی آیا, ان لوگوں کی تصویریں جو ہیں وہ شائع کی گئیں جن کے اوپر شک ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملہ کیا تھا. تو ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی انفارمیشن دینے والے کو جو ہے انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق جو جی ایچ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے انہوں نے جو حملہ کیا تھا ان میں سے ایک شخص کی, ادریس نامی کوئی شخص ہے, اس کی گرفتاری بھی ہو گئی, اور بلکہ وہ سرکاری ملازم بتایا جاتا ہے وہ جس نے ایکچولی یہ سب کچھ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب پکڑ دھکڑ جو ہے نا وہ شروع ہونے لگی ہے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس قسم کی کارروائیوں میں حصہ ڈالا تھا. اچھا, اس سارے واقعے میں یہ جو لاہور کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں ایک تانا بانا جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بھی لگتا ہے جا کے, کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر جو ہے ان کی ایک ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی تھی. انفارچونیٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی اور ان کو سروسز ہاسپٹل لایا گیا ہے. سانس لینے میں ان کو دشواری کا سامنا تھا جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل لایا گیا ہے. تو ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اللہ کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ کینسر کی بھی پیشنٹ ہیں, وہ اپنا علاج کرا چکی ہیں, کیمو تھراپی وغیرہ انہوں نے کروا لی ہے, لیکن پھر بھی شی از سروائیونگ کینسر پیشنٹ آلسو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے گا. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اس 57 منٹ کے خطاب کے اندر. اچھا, 57 منٹ کے خطاب میں جو ہے نا عمران خان صاحب اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہو گئے. خاص طور پہ یہ جو جیل والا ایپیسوڈ ہوا ہے نا, اس سے پہلے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی جو بات کرتے ہوئے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جی ون مین از رسپانسبل, اور انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر جو ہے تمام تر الزامات لگائے تھے. سو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں قصور مکی اب سیدھا ہو گیا. وہ ہاتھ پہ جو گلو وغیرہ پہنے ہوئے تھے نا وہ اتار دیے انہوں نے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو میر جعفر میر صادق کے الفاظ کے استعمال کرتے کرتے جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب ذرا سہارا لیتے تھے. میرا خیال میں یہ جو 2-3 دن کے اندر جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں اور جس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی جو نا ایک نئی پاور مل گئی. پوپائے وہ آپ کو یاد ہے نا, اسپینچ کا ایک کین کھاتا تھا اور اس کے بعد ایک دم اس کے مسل جو ہے وہ بڑے بڑے ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جناب میرے کو تو بڑی طاقت ہے, میرے کو تو بڑی اسٹریٹ پاور ہے, اور میں نے تو وہ میری پارٹی کے کارکنوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے جو نہ دشمن ملک کر سکا نہ بھارت کے فوجی کر سکے. تو میرے تو کارکنوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا, تو گھس گئے اندر. تو گال ہی کوئی نہیں, مسئلہ کوئی نہیں, اب تو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی جو ہیں اب زیادہ ایگریسو طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اچھا, میں اس سلسلے میں یہ تو سوچ ہے جو اس سائڈ کے اوپر ہے عمران خان صاحب کی, ابھی جو انہوں نے کہا ہے میں اس کو بھی ایویلویٹ کرتا ہوں, لیکن دوسری سائڈ پہ کیا سوچ ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا. آپ کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ کیفیت کیا چل رہی ہے, وہاں پہ
جو مینٹل پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس ہے, وہ کیا چل رہا ہے. تو وہ بھی ذرائع کے حوالے سے جو اسی اپنے کبوتر بھیجے سن, وہ بیچارہ کبوتر بڑا ڈرتا ڈراتا اپنے آپ کو بچاتا ہوا پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں سے گھوم پھرا کے جو واپس آیا ہے, تو وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ کبوتر جو چیزیں لے کر آیا وہ آپ اس کو ٹی وی سکرینز پہ تو سنیں گے نہیں, نہ کبھی آپ دیکھیں گے, تو وہ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. اب سب سے پہلے آ جائیے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ساری قوم کو خاص کر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور میں خاص طور پر ان کا شکر گزار ہوں جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق میرے اوپر بنائے گئے 145 مقدمات پر مجھے جیل سے بچایا. بندہ ہے, ظاہری گال ہے, ان کو آپ وہ شکریہ بندیال, عمر بندیال, وہ جس طرح اکثر ہیش ٹیگس چلا کرتے تھے نا, شکریہ راحیل شریف, تھینک یو راحیل شریف, تو یہاں پہ شکریہ عمر عطا بندیال کا ایک ہیش ٹیگ تو بنتا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے. انہوں نے کہا جی آج ہماری جمہوریت ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور اس کو بچانے والی ہماری عدلیہ ہے, اور اس عدلیہ پر یہ مافیا واردات کر رہا ہے. اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ اور آئین کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوں. مجھے گولی لگی تب کیوں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی؟ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میرا فلسفہ نہیں. ہر طرح کے اشتعال کے باوجود ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. خدا دا واسطہ خان صاحب, خدا دا واسطہ, مطلب کتنے کو آپ پرامن رہے ہیں. 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اندر کون گھسا تھا بھائی؟ وہ فلپینز کے لوگ تھے یا انڈونیشیا سے منگوائے گئے تھے؟ وہ آپ کے کارکن تھے میرے بھائی. اور اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا, اور آپ کی وجہ سے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی. اس کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں, ان کو زد و کوب کیا گیا, مارا گیا آپ کے کارکنوں کی جانب سے, گالی دینا, یہ کلچر ماشاءاللہ آپ پروان چڑھانے والے ہیں. تو اتنا بھی بندے کو نائیو نہیں ہو جانا چاہیے, اتنا بھی بھولا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ایسا کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مت کریں. اچھا جی, اس کے بعد میں ذرا جلدی چیزیں جو ہے وہ میں, کیونکہ ظاہر بات 57 منٹ تو میں بیٹھ کے نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا. انہوں نے کہا وزیر اعظم بنا تو فیصلہ کیا تھا ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینا ہے. القادر یونیورسٹی بنانے کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نئی لیڈرشپ پیدا کرنا تھا. القادر یونیورسٹی بنائی تاکہ صوفیزم, روحانیت, ٹیکنالوجی پڑھائی جائے. ہماری کوشش تھی پاکستان میں صادق اور امین لیڈر نکلے. مئی 2019 کو پروجیکٹ کا افتتاح کیا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس جو ہے وہ 7 ماہ کے بعد آیا. یہ فرماتے ہیں القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے, کہاں سے میں نے فائدہ اٹھایا؟ ٹی وی پر کبھی اتنا کنٹرول نہیں دیکھا جتنا آج ہے. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ٹرسٹیز کو تنخواہ نہیں ملتی, وہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. خان صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ بھجن یہ جو آپ نے ٹرسٹ بنایا تھا, ملک ریاض آپ کو یہ زمین کیوں دے رہا ہے؟ اتنا کیا اس کو آپ کے اوپر پیار آ گیا؟ 458 کنال کی زمین وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ جو 1.9 ملین پاؤنڈز تھے, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جناب کے لیے جو ہے اس کو جس طریقے سے کابینہ سے اس کو کلیئر کروایا گیا اور سیلڈ لفافوں کے اوپر سائن کروائے گئے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ باقی چیزیں اگر اتنی کلیئر ہو رہی تھیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندے کے لیے یہ سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے اور وہی بندہ آپ کو 458 کنال کی زمین دے رہا ہے, تو شک نہیں ہوگا تو بھائی اور کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ جو آڈیو آئی ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, جو آڈیو آئی ہوئی ہے کہ جی ان کو تو اتنے کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. کیڑے ٹرسٹی ہے سن جناب جنہوں نے وہ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے سی؟ مطلب ملک ریاض کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے لیے وہ اتنے کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کا کیوں انتظام کر رہی ہے؟ القادر ٹرسٹ کے لیے کر رہی ہے. ذرا اس کا بھی تو جواب دینا. بلکہ وہ آگے جا کے کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا سمجھتا ہوں بشرا بی بی کی وجہ سے سمجھتا ہوں. خود سے زیادہ تکلیف اس پر ہوئی کہ بشرا بی بی کے بھی وارنٹ نکالے گئے. بھائی بشرا بی بی ایک ٹرسٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر ٹرسٹی ہے نا, زمین ان کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے. آڈیو جو سامنے آتی ہے ملک ریاض کے حوالے سے, ان کی بیٹی کے حوالے سے, اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی دینی ہے. تو پھر اس کا اس سے کیا تعلق؟ فار گاڈ سیک اسٹاپ یوزنگ دا ریلیجن کارڈ. اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اس طریقے سے تو پھر ساری زندگی کبھی بھی کوئی شخص جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے. یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے میرے بھائی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو ارریسپیکٹو اس کے کیا ریلیجس بلیفز ہیں, کیا کانٹیکس ہے, سب کے ساتھ برابر کا انصاف ہوتا تھا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی سابق نیب چیئرمین آفتاب سلطان کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا ایک کام کرتے ہیں خان صاحب, ایک کام کرتے ہیں, یہ سابق چیئرمین نیب جو ہے نا آفتاب سلطان صاحب, میں اور آپ دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے نا ان کے گھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے گھر چلتے ہیں اور آفتاب سلطان صاحب سے آپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے کیا کرتوت رہے ہیں.
اور بائی دا وے جس آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا, یہی آفتاب سلطان جو ہے سابق ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہیں. اور آپ کے 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جو آڈیو وہ جو گئی تھی نا, جو جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو سنائی گئی تھی, اس کی بھی ساری انفارمیشن اسی آفتاب سلطان کے پاس ہے. کریں گے سلام پیش اب ان کو, ہیں ان کو سلام پیش کریں گے. اور اسی آفتاب سلطان نے آپ کے دور کے اندر جس قسم کی انکوائریز کا سامنا کیا ہے نا, وہ بھی جا کے ذرا ایک دفعہ پوچھ لیں ان سے جا کے, آفتاب سلطان صاحب سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو سلام پیش کر لیجئے گا. لیکن آپ کے لیے تو کیا مشکل کام ہے, آپ ایک دن جس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, 3 مہینے بعد انہوں تسی گالا کٹ رہے ہوندے ہو. اور صرف بات وہاں ختم نہیں ہوتی, جس کو آپ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں 3 مہینے بعد اس کی دوبارہ بھی تعریفیں کر سکتے ہیں. آپ کو سودا بیچنا آتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ پرویز لائی پورے پنجاب کو بیچ کے دکھا دیا. آپ نے عثمان بزدار اس پورے پنجاب کو بیچ کے دکھایا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا. تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال میں آفتاب سلطان صاحب نے آج ہی آپ کا جب سلام سنا ہوگا نا کہ عمران خان میں سلام کر رہے ہیں, ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا کہ میں نے سلام آیا بھی ہے تو کدھروں آیا. آگے کہتے ہیں جی, موجودہ چیئرمین نیب نے بے ضمیر کو شرم نہیں آئی. موجودہ چیئرمین نیب, ٹھیک ہے, ٹرسٹیز پر وارنٹ جاری کر رہا ہے. شرم نہیں آئی کہ وہ پردہ دار خاتون کا وارنٹ جاری کر رہا ہے. میرے بھائی مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے, تو یعنی آئندہ کسی عورت کا, اینڈ ود آل دا ریسپیکٹ فار بشرا بی بی, میں بڑے اپنے الفاظ کو بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑے دھیان کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر آئندہ خواتین کے لیے تو بھائی بہت آسان طریقہ ہے. آپ کوئی بھی جرم کریں, اس کے بعد آپ پردہ کرنا شروع کر دیں, آپ کا وارنٹ نہیں نکلنا چاہیے. پھر ہے نا, یہی ہونا چاہیے نا, پھر آپ کا وارنٹ نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ جو دلیل ہے نا کہ پردہ دار خاتون کا وارنٹ نکال دیا, پردہ دار خاتون کا نام جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر آیا ہوا ہے, ان کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی تو ذرا مان لینا اس بات کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کوئی یہ نہیں کر سکتا جو آپ نے اور ہینڈلرز نے کیا ہے. سو بیسکلی عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک امیج ہے کہ وی آر انٹچبلس, سانوں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا, اسی ہاتھ بھن کے رکھ دیں گے. یہ سٹیج وہاں تک آ چکی ہوئی ہے. آپ یہی سمجھ لیجئے گے کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہینڈسم الطاف حسین کی شکل اختیار کر چکے ہیں. نو آفینس ٹو الطاف حسین صاحب, یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں کہ یار تمہیں میں ہینڈسم نہیں لگتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں صرف ایک کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا رتبہ بھی ماشاءاللہ وہاں تک پہنچ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب, اب ذرا وہ آئی ایس پی آر کی طرف آ گئے. یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نا وہ ٹرم نکالی ہے, آئی ایس پی آر صاحب. تو جب میں جیل میں تھا آپ نے کچھ باتیں کی, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اب یہ بیسکلی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی تھی نا, جس میں ہم نے کیا بھی تھا اس کے اوپر ویلاگ, جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک وارننگ جاری کی تھی, اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دوغلے ہیں اور اسٹرکٹ ایکشن جو ہے اب لیا جائے گا. ظاہری بات ہے, آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو بھائی آگ لگائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ادارے کی طرف سے ریاکشن نہیں آئے گا تو پھر کب آنا ہے. اس پہ انہوں نے کہا آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا کہ میں دوغلا ہوں. اچھا, میں ایک طرف کہتا ہوں کہ فوج میری اور دوسری طرف اس پہ تنقید کرتا ہوں یا برا بھلا کہتا ہوں. دوسرا آپ نے کہا کہ کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا میں نے پہنچایا. تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ذرا آئی ایس پی آر صاحب, میری بات ذرا غور سے سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. اچھا, یہ اتنی کو بچوں والی مطلب آرگیومنٹ کہ بیٹا تم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, میں تب سے سب کچھ کر لے. گلی محلے کے لونڈے نہیں آپس میں لڑے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی بات. بچوں تو دیکھ تو صحیح میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. یار فار گاڈ سیک خان صاحب گرو اپ یار, اپنی عمر دیکھیں آپ. اے کوئی گل ہے کرنے والی کہ میں تب سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. سو بیسکلی عمران خان صاحب جب سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھائی, اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے نا وہ آج کے بعد خان صاحب پہ تنقید نہ کریں, کیونکہ آپ تو تب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے خان صاحب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب خان صاحب نے جب سے اپنے کرکٹ کے کریئر کا آغاز کیا, پاکستان کا جھنڈا پہنا انہوں نے جا کے پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے اندر یا ٹیسٹ ٹیم کے اندر جب سے شامل ہوئے ہیں, اس کے بعد سے جڑا اس ملک پیدا ہوا ہے وہ عمران خان دے تو تنقید نہ کرے, کیونکہ آپ تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. واٹ اے چائلڈش وے آف گیونگ یور آرگیومنٹ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دنیا میں اپنے ملک کا سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کر دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. ذرا پتہ کروا لیں کہ عمران خان نے دنیا میں پاکستان کی عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو پریڈیٹر آف میڈیا کا آپ کو نام دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے پاکستان کے خارجی تعلقات کا جو حال ہوا ہے, اور جڑی گھڑی دا تسی حال کیتا ہے نا جا کے توشہ خانہ والی وہ جو گھڑی تھی خانہ کعبہ کی,
اور جس کی خانہ کعبہ کی جس کے اوپر تصویر تھی، اس کی وجہ سے کتنی کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ یار کہو جا بندہ ہے، اس کو ایک گفٹ دیا ہے جا کے گھڑی جا کے مارکیٹ میں بیچ آیا جا کے ہے. تو یہ پاکستان کا نام اوپر کیا کہ جناب نے نیچے کیا ہے. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کا جو حال کیا، اور اس کے بعد بجلی اور تمام چیزوں کے ریٹ آپ نے کم کر دیے جو کہ آپ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ جناب نے پاکستان کا نام اوپر کیا تھا کہ نیچے کیا تھا؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی ہے، پاکستان کی مٹی پلید ہوئی دنیا میں کہ جی فوج دوغلی ہے، تب مشرف کا مارشل لاء تھا. یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے. ویسے تہاڈی گل ویسے صحیح ہے، یہ ویسے آپ کی واقعی بات صحیح ہے کہ یہ تو پچھلے 10 سال میں بھی ہم نے دیکھا ہے. جس طرح آپ کو پروان چڑھایا گیا ہے، کرتی کچھ ہے اور کہتی واقعی کچھ ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوغلی گیم کھیلتی ہے، ڈبل گیم. دوغلا تب نام استعمال ہوتا تھا. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے سب سے زیادہ اپنی فوج کی حفاظت کی، کون اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنی اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. تو جناب یہ جس اسامہ بن لادن کے والے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی اسامہ بن لادن کو جناب شہید کہتے ہیں. یہ فوج کے حوالے سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ جو نقطہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا بھی تو جواب دیجئے. آپ اسی اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں. اگر ان کے اوپر یہ الزام لگ رہے تھے تو آپ کے اوپر جو الزام ہے اسامہ بن لادن کی فیور کرنے کا، اس کا کیا کرنا ہے، یہ بھی تو بتائیے نا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا، یہاں تو سام سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تب گیلانی تھا نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کر مار کر چلے گئے، ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے. میں بولا تھا، میں نے ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. اللہ دی قسم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ فوج کا امیج اوپر تھا کہ نیچے تھا. سلیکٹڈ کس کو کہا جاتا تھا؟ آپ کی وجہ سے فوج کے جو لوگ برا بھلا کہتے تھے، آپ کو نہیں کہا جاتا تھا کہ ایکچولی آپ کو وہ لے کر آئے ہوئے. پاکستان کا بچہ یہ بات جانتا تھا کہ آپ کو لانے والی فوج ہے یا نہیں تھا؟ آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولیں. آج آپ کے اپنی پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں وہ لے کر آئے تھے. اعظم سواتی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہاں جی ان کے بل کے اوپر کیا ہے. آپ خود اپنے منہ سے بولتے رہے میرے بھائی، آپ خود بولتے رہے کہ بجٹ کے اندر بندے پورے نہیں ہوتے تھے، فوج ہمیں لا کے دیتی تھی بندے. تو اس سے فوج کا امیج اوپر جا رہا تھا کہ نیچے جا رہا تھا؟ ہے قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز تھی کون چلاتا تھا؟ اسپیکر چلاتا تھا. بتائیں، کھل کے بتائیں. تو فوج کا امیج اوپر جا رہا تھا کہ نیچے جا رہا تھا؟ جناب یہ آپ کے سارے کرتوت تھے، یہ آپ کے سارے کرتوت تھے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں اٹھا کر دیکھ لیں فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کر اوپر بٹھا دیا. تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ اس نے کیا سمجھا کہ کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. ایکچولی چکر یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی جدھر لوگوں کو لگایا گیا نا تو لوگ لگ گئے. شاید یہی ان کو غلط فہمی تھی. اگر میں آپ ہی کی بات مان لوں نا تو شاید یہی ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم نے عمران خان کے لیے 10 سال اتنا کچھ کیا، لوگوں کو اس طرف ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہم نے چڑھا کے اس طرف لے کر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کمال ہے؟ یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا تھا؟ یہ آپ کے لیے تھا سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا. یہ آپ کے لیے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے گئے میرے بھائی. یہ آپ کے لیے جو ہے اینکروں کی بھرتیاں کروائی گئی مختلف چینلوں کے اندر. یہ آپ کے لیے بار بار جو ہے وہ انٹرویوز کروائے جاتے تھے. 2011 میں لانچنگ آپ کی نہیں کروائی کیا فوج نے؟ کیا آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کو ایڈ نہیں کروایا فوج نے؟ بھول گئے ساری باتیں. فوج کا امیج اس سے نیچے گیا کہ اوپر گیا؟ آپ خود بتائیے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے ISI نے بریفنگ دی تھی کہ انہوں نے اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ یہ چوری کر کے باہر لے کر گئے ہیں. میں نے اچھا اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ فوج نے آپ کو بریفنگ دی اور فوج سے میں نے سنا ہوا تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے، آج مجھے صرف بتا دیجئے آج یہ جو فوج نے آفیشلی اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے آپ کے بارے میں، تو پھر ہمیں بھی اس کو مان لینا چاہیے. اگر آپ پہلے فوج کے اوپر مان لیتے تھے تو آج جب فوج آپ کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہے کہ آپ دوغلے ہیں تو پھر آج چیخے کیوں مار رہے ہیں؟ ہمیں تو ماننے دینا پھر یہ ساری باتیں آپ کے بارے میں بھی. آگے کہتے ہیں ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھائی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ
کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ آپ نے دیا ہے، آپ نے یہ حق دیا ہے. وہ میں بتاتا ہوں کس طرح. وہ آپ کو یاد ہے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ ڈان لیگز کے اوپر جب آیا تھا، پوری پارٹی کیسے پھدک پھدک کی آئی تھی ٹی وی کے اوپر ہے. اس وقت آپ نے جا کے سوال نہیں کرنا تھا. اس وقت آپ کہتے نا کہ میں منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاؤ ڈیئر یو ایکچولی ٹیک آؤٹ دس ٹویٹ کہ جی نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. آصف غفور صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، کھڑے ہوتے اس وقت کہتے کہ آصف غفور صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. کھڑے ہوتے نا آپ اس وقت تو آپ نے 1 منٹ لگایا کہ جی فوج کے اندر تو بڑا غصہ ہے، تو فوج میں یہ ہے، فوج میں وہ ہے. آپ نے تو تب ٹکا کے پالیٹکس کی تھی اس وقت. آج یہی آئی ایس پی آر جب آپ کے خلاف بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کہہ کس طرح سکتے ہیں، آپ ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ بتانے والے آپ ہیں میرے بھائی. یہ طاقت آپ نے دی تھی ان کو. آج تھی بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہو. آپ نے مزے لیے ہوئے، جھولے لیے ہوئے ان کی گود میں بیٹھ کے. آگے کہتے ہیں لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں ویسے. خیر اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے. ایک تو یہ عمران خان صاحب کا لب لباب تھا اپنی پوری تقریر کا. دوسرا انہوں نے لوگوں کو کہا جی کل آپ جو ہے نا وہ احتجاج کرنے کے لیے اپنے گلی کے نکڑ کے اوپر چلیں جائیں اور وہاں پہ جا کے احتجاج کریں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا. وہ خود نہیں نکلیں گے، خود زمان پاک کے باہر آ کے مار روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے شاید وہ نہیں کریں گے، لیکن لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی. اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر. میری آج چند فوجی ذرائع سے میری کچھ ذرا بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی ادارے کے اندر کیا اس وقت سوچ چل رہی ہے، یہ جو کچھ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو مجھے میرے سورسز نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے سے ریاکٹ نہیں کیا، اگر ہم نے اس وقت لوگوں کو نہیں روکا یا گولی نہیں چلائی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ وہاں پہ لوگوں کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح خون خرابہ ہو جائے، جن لوگوں نے یہ سارے اٹیکس کروائے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. لیکن اس کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاید آج اگر ہمیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل میموری. یہ میں ایک ٹرم آپ کو دے رہا ہوں، انسٹیٹیوشنل میموری. جا کے گوگل کر کے اس کو سرچ کیجئے گا. ادارہ اس طرح کی چیزوں کو بھولتا نہیں ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس گھر کو آگ لگائی ہے، اس کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو آگ لگائی ہے جس کے اندر بھارت کے فوجیوں کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ آ کے قدم رکھ سکتے. آگ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ گیٹ نہیں کراس کر سکتے تھے. آپ نے وہ کام کر کے دکھایا. تو جو انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ یاد رکھتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے کیا کیا اس کے ساتھ. آئی ہوپ اور جو لفظ ایکچولی استعمال ہوا وہ یہ تھا کہ وی مائٹ forgive it بٹ وی ول نیور forget it. یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو کریں آپس میں بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کریں، اسی طرح ہی بیٹھ کے بحث مباحثہ کرتے رہیں. لیکن برائے مہربانی دونوں سائڈوں سے ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ بات میں کل رات کو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا کسی ریسٹورینٹ میں. ایک عام پاکستانی میرے پاس آیا، میں نہیں جانتا تھا اس کو، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک بات کہی. میں اس پاکستانی کی آواز آج آپ دونوں سائڈوں تک پہنچا رہا ہوں، فوج کی طرف بھی اور عمران خان صاحب کی طرف بھی، کہ برائے مہربانی دونوں سائڈیں اس بات کا ذرا احساس کریں کہ یہ ملک آپ دونوں سے بہت بڑا ہے اور اس ملک کی وجہ سے آپ لوگ ہیں کچھ ہے. تو اپنی لڑائی کے اندر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے مت کیجیے گا. غلطیاں آپ دونوں سائڈوں سے بہت ہوئی ہیں اور کسی کا بھی جو سلیٹ ہے نا وہ کلین نہیں ہے. لیکن برائے مہربانی ملک کا ضرور سوچیے گا. یہ دونوں سائڈوں سے ریکویسٹ ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.